سے بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل زاہد محمود صاحب. بہت شکریہ زاہد محمود صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. زاہد محمود صاحب, فیلڈ مارشل عاصم منیر یہ کہتے ہیں کہ مارکہ حق ثبوت ہے, قوم آہنی دیوار بن جائے تو دنیا کی کوئی طاقت گرا نہیں سکتی اس کو. اب بھارت جان لے پاکستان کشمیر کو کبھی نہیں چھوڑے گا, یہ جو بیان ہے فیلڈ مارشل صاحب کا, یہ کتنا اہم بیان ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کی بات جان لے کہ پاکستان کشمیر کو کبھی نہیں چھوڑے گا. جی سائم اور صدف, تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ. دیکھیے جی, پاکستان از ویری کلیئر کہ کشمیر کا کانٹیکسٹ جو ہے وہ پاکستان اس لیے کلیئر ہے کہ پاکستان مکمل نہیں ہے جی. میں اور آپ, ہمارا جسم تو موجود ہے لیکن ہماری روح اور ہمارا جو دل ہے وہ دیٹ از ناٹ دیئر جی. کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے, اور جب آپ ایک نامکمل اسٹیٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ کے پولیٹیکل آبجیکٹیوز وہی رہتے ہیں جس نے اس سے مکمل ہونا ہوتا ہے. اور اب تو یہ جو نیا اس نے ایک شوشہ چھوڑا ہے which is a serious threat, یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی کا, خود ہی ہمیں مجبور کر دیا ہے کہ اب ہم نے جس طریقے سے بھی لینا ہے کشمیر کو اب ہم نے مکمل کر. یہ روز روز کی جو ایک ہوتی ہے اسٹیٹ, جو رسپانسبل اسٹیٹ ہو, رسپانسبل لیبرز ہوں, جو دنیا کے رول بیسڈ سوسائٹی فنکشنلٹی میں بلیو رکھتے ہوں, پھر تو آپ ان سے بات چیت کرتے ہیں, ان سے مسائل کا حل نکالتے ہیں. دونوں طرف کانفلکٹ ریزولوشن جو ہوتی ہے, ایک تو فنڈامنٹل جو کانفلکٹ ہے اس کے ساتھ آپ مانتے ہیں اس کو کہ یہ جی کانفلکٹ ہے یا ایشو ہے, اور اس کی سولوشنز کی طرف جاتے ہیں اپنی عوام کو سامنے رکھتے ہوئے, ان کی پروگرس پراسپیرٹی کو. ہمارے نیبرہڈ میں سٹوری بٹریل کی ہے, جھوٹ کی ہے, فراڈ کی ہے. خود ہی یہ یونائٹڈ نیشن میں جاتے ہیں کشمیر کا مقدمہ لے کے, ایک ڈیسیژن ہوتا ہے, پھر اس پہ کبھی بائیلیٹرل بات چیت کرتے ہیں, کبھی اس کو ایگری کرتے ہیں, معاہدے کرتے ہیں, معاہدوں سے ہٹ جاتے ہیں. جب آپ کے نیبرہڈ میں ایک ایسا آپ کا دشمن موجود ہو جو دشمن کہلانے کے قابل بھی نہیں ہو, جس کا کریکٹر اتنا ویک ہو کہ وہ اپنی باتوں سے مکر جائے, جھوٹ فریب اسی کے اوپر اس کی آئیڈیالوجی بیس جو ہے, ہیٹ بیسڈ آئیڈیالوجی پہ بیس کر کے وہ آپ سے بات چیت کرے, تو آپ کس کا اعتبار کریں گے؟ کہ پاکستان کے ساتھ ہماری جو انڈیا کے ساتھ پاکستان کی جنگیں ہوئی ہیں یہ کس چیز پہ ہوئی ہیں؟ ایک ہی ایشو ہے, دیٹ از کشمیر. اور یہ کانفلکٹ ہے, یہ ایشو نہیں ہے, یہ کانفلکٹ ہے. اور یہ زمین کے خطے کی بات نہیں ہے, یہ وہاں پر بسنے والے لاکھوں کشمیریوں کی زندگی, یہ انسانیت کا معاملہ ہے, ان کی آزادی سوورینٹی کا معاملہ ہے. تو پاکستان از ویری کلیئر. جو چیف آف آرمی سٹاف ہے فیلڈ مارشل عاصم, ان کی جو پرانی اسپیچ جو انہوں نے اوورسیز سے کی تھی اس کی بھی بڑی ان کو تکلیف ہوئی تھی, لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہونی چاہیے, جو وہ یہ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. اس تقریر میں بھی انہوں نے جو انڈیا کے بارے میں کانٹیکسٹ اسٹیبلش کیا تھا کہ تم سمجھتے ہو کہ ہمیں کوئرس کر لو گے, انٹیمیڈیٹ کر لو گے, ہمارے اوپر جنگ مسلط کر کے ہمیں پلائنٹ اسٹیٹ بنانے کی کوشش کرو گے, اٹ ول نیور ہیپن اینڈ اٹ ہیز نیور, اٹ کوڈنٹ ہیپن جس طریقے سے وہ چاہتے تھے. اور جواب دیا. اب وہ انہوں نے ان کی جو پراکسیز ہے یہاں پہ بلوچستان میں, ان کے بارے میں بھی کہا ہوا ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ کریں گے. اور اب بھی جو یہ کہہ رہے ہیں, اب تو یہ ہر پاکستانی کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. ایسے ہی ہے. تو کشمیر از انفنش ایجنڈا, پاکستان اس کو پرسو کرے گا. کشمیر ہماری سوورینٹی, ہماری جغرافیائی سرحدیں اور ہمارا پانی, یہ نیشنل وائٹل انٹرسٹ ہے پاکستان کا. نو ملٹری اور پولیٹیکل لیڈر ان پاکستان کین افورڈ کہ ہم اپنے نیشنل وائٹل انٹرسٹ کی پروٹیکشن یا ڈیفینس یا اس کی اچیومنٹ سے دور ہو جائے. اینڈ پاکستان ول یوز آل اٹس مینز اویلیبل ایٹ اٹس ڈسپوزل. ہم جنگ کے بہت خلاف ہیں, لیکن اگر مجبور کرو گے اور بدماشی سے علاقے میں رہیں گے, وہ ابھی ایک سیم سٹیٹ تو رہی نہیں ہے. بالکل, اس کا جواب بھی ہم نے دیا. زاہد صاحب یہ بتائیے گا, بھارت پاکستان نے جو دعوے کیے الحمدللہ ہم اس پر قائم ہیں, اور ہم نے ثبوت بھی اس کے پرووائڈ کیے, لیکن بھارت انہیں مانتا نہیں ہے. اب وہ کمپنی جس کے رافیل طیارے تھے, یعنی فرانسیسی کمپنی ڈسالٹ ایویشن, ان کی ٹیم کہہ رہی ہے, ان کی ماہرین کی ٹیم کہہ رہی ہے کہ ہمیں اپنا جو رافیل کا بیڑا ہے, جو فلیٹ ہے, اس میں ہمیں آ کر چیک کرنے دیں طیارے پورے ہیں کہ نہیں ہیں, وہ جو نمبرز ہیں سیریل وائز وہ ہیں کہ نہیں ہیں. ان کو منع کر دیا. تو آپ کے خیال میں بھارت ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اگر وہ اپنا دعویٰ اتنا سچ ثابت کرنا چاہتے ہیں تو بلائیں, دعوت دیں, آئیں, ماہرین کو کہیں آپ چیک کر لیں. دیکھیں صدف, اس کے 2-3 پہلو ہیں جی. پہلی بات تو یہ 21ویں صدی ہے, دس از 21st سینچری. اس وقت تو سب کو سب پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. اور یہ جو کوڈڈ ایئر کرافٹس ہوتے ہیں یہ فلائی کرتے ہیں ایئر فورس آفیسرز, آپ پہلے بھی پروگرام میں 1-2 دفعہ بات ہو چکی ہے.
اور یہ رڈارز پہ ہوتے ہیں اور سب کو پتا ہوتا ہے کہ کون سی مشین اڑی ہے, کس وقت اڑی ہے, کن لیٹیٹیوڈ پہ ہے, کس جگہ فلائی کر رہی ہے اور کب وہ غائب ہوئی ہے سین سے. تو ایوری بڈی از ویری کلیئر, ان کو بھی پتا ہے. اب دیکھیں بھارت کی دو چیزیں, ایک تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ اپنا خوف ہے اس کو کہ یہ باتیں جب باہر ہوں گی تو انٹرنیشنل ایوری ون, وہ کہتے ہیں نا جانے نہ جانے گولی نہ جانے باغ تو سارا جانے, پوری دنیا کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. اور وہ ایک چیز تو یہ کہ اپنی خفت وہ اس کو ڈر ہے کہ اپنا یہ چیزیں ولنریبل ہو جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب فرینچ آئیں گے تو وہ کس پہ کمنٹ کریں گے؟ کبھی وہ اپنی مشین کو برا کہیں گے کیونکہ ان کی تو مارکیٹ میں جو اس وقت سکی ہو رہی ہے, یا جو ان کے آرڈرز تھے, یا بھی 6 دفعہ لوگ سوچیں گے کہ یار میں رافیل خریدوں یا جن لوگوں نے ان کو گرایا ہے, یا جو ٹیکنالوجیز جنہوں نے ان کو بیٹ کیا ہے. لوگ PL-15 کی بات کر رہے ہیں, JC-10 کی بات کر رہے ہیں, لوگ چائنا پاکستان کولیبریشن کی بات کر رہے ہیں, چائنیز ٹیکنالوجیز کی بات کر رہے ہیں. تو جس سے پیسے لگا کے دینے, آپ بھی مارکیٹ میں جاتی ہے تو بیسٹ چیز لیتی ہے نا اس پرائس پہ, آپ why would you buy a bad thing. تو وہ ان کو فرینچ نے آ کے کس پہ الزام لگانا ہے؟ ان کی ایفیشنسی پہ, ٹریننگ پہ. انہوں نے یہ تو نہیں کہنا جی ہمارے سے کمیاں, تو ان کو وہ بھی ڈر ہے اور انڈرمائن ہو گیا. دیکھیں یہ ایک ایئر فورس ایسی ہے جو ڈیفیٹڈ ایئر فورس ہے, جو مارکے کے پہلے 40 منٹ میں ارریلیونٹ ہو گئی. جن کے پہلے 4 جو جہاز گرے وہ الیکٹرانکلی جیم کر دیے گئے تھے, اڑے ہیں وہ الیکٹرانکلی جیم کر دیے گئے. امبالہ سے اڑے, ایمرجنسی لینڈنگ ان کو سری نگر میں کرنا پڑی. تو وہ الیکٹرانک ایشوز اس کے آئے ہیں, اس کی اور چیزیں آئی ہوں گی. اور سب سے بڑھ کے یہ بھارتی جو پائلٹس اور ان کی ٹریننگ اور ان کا جو خوف اور ان کا جو انہوں نے جھوٹ کے اوپر اپنی ایک ملٹری پاور بتائی ہوئی ہے, یہ روز شریڈ ثابت ہو رہی ہے. یہ تو ایئر فورس کی آپ بات کریں, ان کی جو گراؤنڈ فورسز نے فلیگز اتنے لگائے پوسٹ کے اوپر, جب ان کو کشمیر کے بیچ میں ان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز, بٹالین ہیڈ کوارٹرز, تو یہ سمجھتے ہیں کہ کوریجن اور اس سے, اور جب بھی انہوں نے نیو نارم سیٹ کرنے کی کوشش کی ہے, اس پہ ہم آگے چل کے بات بھی کر سکتے ہیں, پاکستان نے اس کو ڈیفیٹ کیا ہے. چاہے وہ LK اڈوانی کی 98 کے دھماکوں کے بعد دھمکیوں کے پاکستان کو نئی ریئلٹیز میں سیکھنا ہوگا رہنا, تو پاکستان نے رہنا سیکھ لیا. انہوں نے کچھ دنوں کے بعد ہی 28 فروری کو بتا دیا کہ ہم کیسے جیئیں گے. پاکستان اپنی ڈیفائنس اور اپنی ریزولو کے ساتھ پوری دنیا پہ ثابت کر چکا ہے کہ ہم ایک قوم ہے, یہ کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہے کہ یہاں پہ رہتی ہے جب ان کو چاہے انٹیمیڈیٹ کر لیں. یہ پتھر اٹھائے ہوئے بچے نہیں ہیں غازہ کی گلیوں میں, یہ جنہوں نے اپنے پیٹ کاٹ کے اپنا ڈیفنس مضبوط کیا, اسی دن کے لیے کیا, اسی دن کے لیے یہ فوج رکھی گئی. زاہد صاحب اس وقت بہت بڑا شور ڈلا ہوا ہے ان کی میڈیا پر, جو اسپیشلی جو پاکستان کی طرف سے میسج گیا ہے کہ پاکستان کی ریڈ لائن ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا یہ میسج بڑا اس کو ہائی لائٹ وہاں پہ کیا جا رہا ہے. پاکستان ایسے پورٹرے کریں پاکستان نہ جانے کیا کر دے گا, تو پانی کو بطور ہتھیار تو یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں. اگر یہ سلسلہ سارے ملک کرنا شروع کر دیں, اگر چائنا یہ کرنا شروع کر دے, تو وہ انڈیا کا پانی بند ہو جائے گا. تو یہ اس نیریٹو کو وہ ٹویسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے صدف, اس وقت دنیا کو دو ممالک, دو گینگز, میں ان کو گینگز کہوں گا, کہ یہ گینگز ایسے ہیں دنیا میں جو رول بیسڈ سوسائٹی میں, پہلے بھی اشارتاً آپ کی بات کر چکا پہلے جواب میں, کہ رول بیسڈ جو سوسائٹیز ہیں, جو سسٹمز ہیں, اس کو چیلنج کر رہے ہیں. ایک گینگ ہے لیکوڈ پارٹی کا نیتن یاہو کی قیادت میں اسرائیل میں, جو کسی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو نہیں مانتا, UN سیکرٹری جنرل کو کبھی وہ بدنامی بیزتی کر رہے ہوتے ہیں, کبھی وہ انڈرمائن کرتے ہیں تمام انسٹیٹیوشنز. اور دوسرا گینگ ہے مودی صاحب کا, RSS کا, BJP کا, انڈیا کا, جو یہ انٹرنیشنل معاہدے ہیں, یا جو اپر ریپیرین لوور ریپیرینس کے رائٹس ہیں. اچھا, وہ فوڈ کو ایز اے ویپن یوز کر رہے ہیں وہاں پہ, یہ پانی کو ایز اے ویپن یوز کرنا چاہتا ہے. یہ اس کا ماڈل اٹھا کے یہاں پہ لگانا چاہ رہا ہے. اور اسرائیل نے آئی ایم شیور کہ اس کو پش بھی کیا ہوگا کہ میں نے تو مڈل ایسٹ میں اپنے آبجیکٹیوز حاصل کر رہا ہوں, آپ حاصل کریں, کیونکہ یہ ایک ہی واحد اسلامک نیوکلیئر پاور رہ گئی ہے, تو لیٹس انڈو دس پاور. اور ان کے یہاں پہ ڈرونز بھی آئے ہیں, ان کے ایکسپرٹیز بھی شامل ہیں. دے ور پارٹ آف دس وار, لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ ان آر مائنڈ کہ کون کون. دیکھیں دشمن کو دشمن جب تک ہم کہیں گے نہیں اور پروناؤنسلی نہیں کہیں گے, تب تک یہ لوگ ہمارے ساتھ روز مذاق کرتے رہیں گے. اب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ نیشن آگے سے رسپانس دیتی ہے, جی دے ریسپونڈ, تو وہ بالکل شامل ہیں. یہ دونوں چیلنج کر رہے ہیں, یہ دونوں گینگز ہیں, یہ گورنمنٹس نہیں. اور جس میڈیا کی آپ بات کریے وہ میڈیا نہیں ہے, وہ بیسیکلی ان گینگز کا ایک تماشا انہوں نے جو لگایا ہوا ہے. اپنے لوگوں کو انہوں نے, میڈیا نام ہوتا ہے رسپانسبلٹی کا, میڈیا نام ہوتا ہے کریکشن کا, ڈائریکشن کا.
وہ قوم کو صحیح سمت میں رکھتا ہے اور قوم کے آبجیکٹیوز پرسو کرتے ہیں. کل ان کے ابھی پچھلے دنوں کل آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی، ان کے آرمی چیف ان کے ایک سوامی ہے ہندو سوامی، ان کے پاس گئے ہوئے تھے اور انہوں نے ان کو پتہ نہیں وہ کیا دیا ہے کہ جی آپ کشمیر واپس لے کے آؤ. جیسے ہاں جی، وہ جو نابینا سوامی تھے. جی بالکل بالکل. تو انہوں نے کہا کہ جی جیسے لنکا وہ واپس لے کے آئے تھے، ہنومان کو دیا گیا تھا، تو میں آپ کو دے رہا ہوں. تو بات اگر سوامیوں تک اور ہنومان تک چلی گئی ہے تو پھر آپ زاہد صاحب وہ تو انہوں نے رافیل کی بھی پوجا کی تھی اور اس کے اوپر بھی لیمو وغیرہ اور سندور وغیرہ لگایا تھا. تو دیکھیں کسی ریلیجن کے بارے میں سائن بات ہم نہیں کرنا چاہیں گے. بہت اچھی، ہر ریلیجن کی اپنی بیڈز اینڈ گڈز ہوتی ہے. یہ اپلیکیشن ہے، اس کے اندر سے جو شریڈ ظلم نکالا جاتا ہے، جو آر ایس ایس کی مینٹیلٹی ہے، ہندوتوا اینڈ زائنزم، دس از ڈینجرس. ہندوز ہمارے پاس بھی رہتے ہیں، ان کی بھی اپنی بہت سی روایات ہیں، ان کی اپنا کلچر ہے. وی ریسپیکٹ دیٹ، اور ہمارے بہت اچھے پاکستانی ہیں. We do respect that, but then again, if you use the technology کہ آپ ہمسائے ملک کے اندر آپ بچوں کو شہید کریں تو we do not support that and we cannot ever support that. Of course. دیکھیں نا ابھی ہوا بی بی جو 4 سال کی بچی بھاولپور میں ماری گئی، ارتضا 7 years، ابھی جو بچے آپ نے ہماری بس میں خزدار میں مارے ہیں، تو دس از یور ریئل فیس. اور یہ خون پاکستان کی ملٹری میں اب ایک بہت سیریس چیز پائی جاتی ہے کہ ایک ایک خون کے قطرے کا بدلہ لیا جائے گا. جی اب تو وہ بات تھوڑی آگے چلی گئی نا. ہم جب کشمیر کا کانٹیکسٹ کرتے ہیں، اب کشمیر از کائنڈ آف اے کمپلشن آن اس. اب ہم نے کیسے حاصل کرنا ہے؟ آف کورس پاکستان ایک ریسپانسبل اسٹیٹ ہے، پاکستان نیوکلیئر اسٹیٹ ضرور ہے، لیکن ہمارا نیوکلیئر ڈسٹرکشن کے لیے نہیں ہے، یہ ڈسٹرکشن اوائڈ کرنے کے لیے. ہم پرامن طریقے سے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ ہمیں آزمائیں گے تو پاسٹ میں بھی جب بھی آپ نے نیو نام سیٹ کرنے کی کوشش کی، پاکستان نے آگے سے آپ کو جواب دیا ہے. جی آپ نے منہ کی، ہاں بالکل، اور بھارت نے ہمیشہ منہ کی کھائی اور ہزیمت کا سامنا کیا. بہت شکریہ زاہد محمود صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا.